وقل کی کل عبادت خالق کائنات مالک ارض و سما کی ولایت منسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات، ہر انسان کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر رہتی ہے، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں اور اولاد کے تعلق سے جو فکر ہے اس میں انسان دو طرح کی قسموں کے اندر تقسیم ہے۔ مثلا انسانوں میں سے کچھ غیر مسلم انسان ان کی فکر اپنی اولاد کے تعلق سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اچھا پڑھا لکھا کر اچھی ڈگری دلوا کر اور اس کو ایک کامیاب انسان بنا کر اپنی زندگی بنا لیں، اچھی نوکری مل جائے یا اچھا بزنس مین بن جائے، اس کی فکر ہمیشہ اس کو لگی رہتی ہے، اور اس فکر کے مطابق وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم، اچھی اسکول، اچھا کالج، اچھے بزنس مین لوگوں کو اس کی اٹھک بیٹھک اور صحبت، اچھا تاجر بن جائے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ تو فکر کی ایک قسم یہ ہے کہ جب دنیا سنور جائے، اور فکر کی اولاد کے لیے دوسری قسم ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، اور یہ فکر صرف ایک مومن اور مسلمان کرتا ہے۔ غیر مسلم کے لیے آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے دنیا اور دنیا جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، دارالعمل بھی یہی، دارالجزا بھی یہی۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ دنیا جو ہوتی ہے یہ کوشش کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا اصل ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے کہ میں اور میری اولاد کس طریقے سے دنیا اور آخرت دونوں بنا لیں، اور یہ تعلیم اس کو اس کے رب نے دی قرآن کے اندر۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے۔ اور ایک مومن اصل میں جو فکر کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ کیوں اس کو پتا ہے کہ دنیا میں اچھی تعلیم مل جائے، اچھا اسکول اور کالج مل جائے، یا میری اولاد اچھا بزنس مین بن جائے یا ڈاکٹر انجینئر بن جائے، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھرے گا، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کچھ اچھا بھی سوچے گا، یہ اس بات کی دنیا کی ڈگری ہے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ میرے آخرت کا توشہ بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے گا۔ یہ دنیا کی ڈگری اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بن جائے، اس بات کی فکر کیوں کرے؟ اس کی یہ وجہ ہے، پہلی وجہ کی ایمان کا تقاضا، اور دوسری وجہ یہ کہ اگر اس کی اولاد دیندار نہیں ہوئی اور دنیا دار ہوئی
چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں لیکن ماں باپ کو نہیں کرے، بڑے بڑے نوکر ہیں دنیا کے اندر، ڈگری ان کے پاس ہے لیکن ان کے ماں باپ بڑھاپے کے اندر کہیں اور رہ رہے ہیں، وہ کہیں اور رہ رہے ہیں۔ ایک اولاد جو دیندار ہوگی اصل میں وہ اپنے ماں باپ کے کام آنے والی اولاد کو کہلائے گی، کیونکہ دیندار اولاد کے تعلق سے تو کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو دعا سنے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ میری اولاد میں اور میرے گھر والوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بدی اولاد نہیں دے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اولاد دے گی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، جو دین اسلام کا صحیح فہم رکھنے والی ہوگی، جو اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہوگی، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دے گی۔ اور یہ پریکٹیکل چیز دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اولاد کی صحیح فکر ہو کہ وہ دنیا آخرت اس کی بنے اور ان کے اندر دین آئے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہی اولاد انسان کے بننے کے بعد بھی کام آئے گی۔ دنیا میں نہیں کوئی کون سی اولاد دعا کرے گی؟ ڈاکٹر نہیں، انجینئر، بزنس مین، تاجر، یا وہ دیندار اولاد جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے مہربانی کی برسات کر دے جس طریقے سے مشورے کے دوران پر مہربانی کے اوپر رحم کیا۔ یہ کون سی اولاد کہے گی؟ وہ اولاد جو دیندار ہوگی، جو دین جانتی ہوگی، وہ یہ دعا کرے گی، ان کی تعریف بڑھا دے گی۔ یہ اولاد کہتی ہے کہ جس طریقے سے بچپنے میں ہم پر ہمارے ماں باپ نے رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے، پروردگار عالم اب تو ان پر رحم کر اسی طریقے سے۔ کون سی اولاد دعا کرے گی؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک آدمی کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، چھوٹے درجے میں تھا، اللہ اونچے درجے میں اس کو لے کے گئے جنت میں۔ اس آدمی نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جنت میں ضرور تھا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ درجہ میرا اونچا کیسا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے، تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے۔ کون سا بیٹا استغفار کرے گا باپ کے لیے؟ جو صحیح دین جانتا ہوگا، جو اللہ رسول کے قریب ہوگا، جو مسجد سے جڑا ہوگا، وہی کرے گا نہیں کرے گا؟ تو صحیح فکر کیا انسان کی ہو؟ صحیح فکر یہ ہو کہ جس طریقے سے ہم ہمارے بیٹے کو کامیاب بزنس مین، کامیاب آدمی بنانے کے لیے اچھا پڑھا لکھا جائے، اس سے کئی زیادہ ہمیں ہماری اولاد کو دیندار بنانے کے لیے کوشش کرتی ہے، تاکہ اس بات کی گارنٹی تو ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے، تاکہ اس بات کی گارنٹی تو ہو کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دنیا کے اندر رہے۔ صحیح فکر اور اولاد کی تربیت کب ہوگی کہ ماں باپ خود دین کے تعلق سے فکر مند ہوگی، جو فکر ان کے خود کے تعلق سے وہ اپنی اولاد کے تعلق سے رکھیں گے۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کہ کس طریقے سے نبیوں نے اپنی اولاد کی فکر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم نے اپنی اولاد کے تعلق سے سب سے بڑی فکر کیا کی؟ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کری، ربی اجعل هذا البلد آمنا واجعلني وبني ان نعبد الاصنام۔ پروردگار عالم یہ شہر کو اس امن والا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، شرک سے بچا لے۔ یہ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے دعا اللہ کے خلیل نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ اور آگے آئیے، یعقوب علیہ السلام آخری
لیے اور اپنی اولاد کی سب سے بڑی فکر کیا ہوگی؟ دنیا، لین دین، کچھ آخر جاتے تو کوئی حاصل کروں دنیا میں، یہی فکر ہوگی. سیدنا یعقوب علیہ السلام مرض الموت میں اپنی اولاد کو جمع کر کے سوال کیا کرے؟ آخری وقت میں پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ ایک شرک پر نہیں پڑ جاؤ، توحید تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر جائے گی. سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام کو تسلیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. سورہ لقمان میں شروعات میں ان کی پوری نصیحتیں جو اپنے اولاد کو اس نے کی، آپ پڑھ کے دیکھیے. سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کوئی شریک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ قرآنی واقعہ، یہ انبیاء علیہ السلام کی بات ہے. اپنی اولاد کے تعلق سے کیا درس دے رہی ہے؟ کیا درس دے رہی ہے؟ سب سے بڑی فکر آدمی کو خود کے اور خود کی اولاد کے تعلق سے یہ ہو کہ وہ توحید کو جان لے اور شرک سے بچائے. نبیوں نے کیوں جوڑ دیا اس پر؟ کیونکہ نبیوں کو پتا تھا اس روئے زمین پر اللہ سے سب سے بڑی بغاوت اگر کوئی چیز ہے تو شرک. ایک ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے. زمین بھر کے، آسمان بھر کے ایک انسان نیکی لے کے جائے اللہ کے پاس، زمین بھر کے، آسمان بھر کے، اور تھوڑا سا شرک اس کے اندر داخل کر دے، اللہ پہلی ملاقات میں ساری نیکی بنا دے گا، ایک بھی نیکی وہ نہیں کرے. نبیوں کو اس بات کی خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اسی گناہ شرک اکبر بھی ہوتا ہے، شرک باللہ بھی ہوتا ہے. اللہ کا سب سے بڑی مقام. نبیوں کو پتا تھا کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے، شرک معاف نہیں ہوگا. نبیوں کو اس بات کی خبر تھی کہ جو شرک میں پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کو حرام کر دیتا ہے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک میں پڑ جائے، شرک کرے اللہ کے ساتھ میں، اللہ اس کو جنت کو حرام کر دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے بٹھانا جہنم کی آگ ہوتی ہے. نبیوں کو اس بات کی پتا، اس کی خبر تھی. اس لیے اولین دعوت نبیوں کی، ہم دعوت کرتے ہیں نبیوں کے راستے پر، نبیوں کی دعوت، نبیوں کی فکر، نبیوں کا کام. یہ پڑھ لو قرآن، نبیوں کا کام کیا تھا؟ نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی فکر خود کے لیے اور آپ کے لیے ہو کہ اللہ کا جاننے والا بن جائے، توحید کا ماننے والا بن جائے اور شرک سے بچنے والا بن جائے. کیسے بچے گا؟ ساری چیز کی فکر ہے. بیٹا یہ نالج حاصل کر لے، یہ سیکھ لے، یہ سیکھ لے، یہ سیکھ لے. دین سیکھنے والا اس کی فکر نہیں. اور بغیر معلومات کے آدمی کسی برائی سے نہیں بچ پائے. اس کو پتا ہو یہ برائی ہوگی تو بچے گا. اور آج کھیل کا نام جنوب رکھ دیا، جنوب کا کھیل، یعنی اسلام کو کفر، کفر کو اسلام، توحید کو شرک، شرک کو توحید، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت بنا دیا گیا. اسلام میں باطل کی ایسی آمیزش کر دی گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اس طریقے سے ملاوٹ کر دی اسلام کے اندر. کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا جوان اور کیا بوڑھے، اسلام کی تعلیمات سے کو سے دور. اور خاص طور سے عورتیں، آپ اور میں خطبے میں، درس میں، تقریر میں، جلسوں میں، جماعت میں، تبلیغ میں کہیں نہ کہیں جا کے وہ کہ تھوڑا بہت اسلام سیکھ لیتے ہیں. ہماری عورتوں کا کیا حال ہے؟ یہ مہینہ رجب کا مہینہ، اور یہ رجب کے کوڑے مار رہی الٹے اور سیدھے ہماری عورتیں. ذرا کوئی بتائے ان کو کہ اس کی تہ میں جن کو تم جہان بنا رہے ہو، جن کو تم عیدیں کر رہے ہو، جن کو تم اسلام اور صحاب کے نام پہ کر رہے ہو، ذرا معلومات تو کر کے دیکھو اس کی فکر کیا چیز ہے. اور نئی صحیح نظر ہمارے مولویوں نے کر دی. ایسا اسلام کو پیش کیا کہ صحیح اسلام کو سو ٹو لے گیا اور جو باطل تھا اس کو لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں. صحیح اسلام قرآن تھا، سنت تھی، اللہ اس کے رسول کی بات تھی. وہ کہاں ہے؟ امام جعفر صادق کی میاں جیسا
ہر گھر میں کنڈے بھرے جا رہے ہیں صاحب، یہ کنڈوں کی عید ہے صاحب، پورا مہینہ کچھ نہ کچھ اور پورے سال کچھ نہ کچھ. ذرا پوچھو کہ کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو سننے کے اندر شیعوں کی اتباع میں لگے ہو. امام جعفر صادق کے نام پر شیعہ، سیدنا کاتب رسول، صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دلیل القدر صحابی پر لعن طعن کرتا ہے اس مہینے میں، اور ان کے یوم پیدائش پر یا یوم وفات پر خوشیاں مناتے ہیں. رجب کے اس مہینے میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اور جس تاریخ میں انتقال ہوا یہ شیعہ رافضی ان سے دشمنی کرتے ہوئے، ان سے بغض کرتے ہوئے ان کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں اور کھیر اور پکوان بناتے ہیں، اور گھروں میں سے چھپ چھپ کر فاجی منایا کرتے تھے، اور اسی کی تعلیم اور تربیت میں اسی کی اتباع کرتا رہا. یہ مسلمان آج ہی کرتا ہے. اور نام دیا جائے امام جعفر صادق کا. نہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، نہ ان کی وفات ہوئی تھی، ہوا یہ تھا کہ میرے والد کا انتقال ہوا. یہ چیزیں کب پتہ چلے گی؟ جب اسلام پتہ ہوگا، جب اسلام کی تعلیم لیں گے، جب دین سیکھیں گے. اور یہ چیز اگر ان کے نام سے کر جائے تو شرک کے اندر چلی جاتی ہے. کیا اللہ کے نام کی نظر نیاز یہ شرک اکبر میں داخل ہوتی ہے. کب بچے گی اسے جب پتا ہو قرآن و سنت کی صحیح فہم اور صحیح تعلیم خود کے لیے اولاد کے لیے پسند کیجیے. اصل فکر یہ نبیوں نے اصل فکر یہ کی. آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کی خبر نہیں ہے. نماز میں ضروری ہے کہ نعبد و ایاک نستعین کہیں گے کہ اللہ تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، لیکن سلام پھیرتے ہی کہ اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے. یہ درگاہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ قبے اور ان پر عبادتیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اسلام کی علامت نہیں ہے میرے بھائیو دوستو. معاف کیجیے گا، سخت بات ہے لیکن معاف کیجیے گا. شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے. شرک کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اور ہم نے اس کو دین سمجھ رکھا ہے. قرآن پڑھیے، سنت پڑھیے، اللہ کے نبی کا فرمان پڑھیے کہ اللہ کے نبی نے پختہ قبروں کو منع کیا، قبروں پہ حاضری کو منع کیا. اللہ کے نبی نے اسلام نے قبروں پر بیٹھنے کو منع کیا. اللہ کے نبی نے قبروں پر ہاتھ چلانے کو منع کیا، وہاں پر عید بنانے کو منع کیا، وہاں مسجدیں بنانے کو منع کیا، وہاں ہر سال پھیری بولنے کا منع کیا، ان سے مدد مانگنے کا منع کیا. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے اے بچے جب مدد مانگنا ہو اللہ سے مدد مانگنا. پوری دنیا جمع ہو جائے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی. پوری دنیا جمع ہو جائے تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا تیرے نصیب میں لکھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے بھی تعلیم دیتے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، ان کی توحید مضبوط ہو جائے، یہ اللہ سے جڑنے والے بن جائے، یہ اللہ کو ماننے والے بن جائے، یہ اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اس پر توکل بھروسہ کرنے والے بن جائے. سب سے اولی فکر توحید کی فکر. توحید پہ ہوگی اولاد تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوگی، توحید پہ نہیں ہوگی تو اللہ کی شفاعت بھی قبول نہیں کرے گا اپنے ماں باپ کی تعلق سے. توحید سکھائی جائے. دوسری فکر ان کی عبادات کے تعلق سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ دیکھیے آپ، اپنی اولاد کو اللہ کے حکم سے مکے کی بیابان بستی میں چھوڑ دے کر گئے اس جگہ پر جس کے بارے میں خود کہتے ہیں وادی دی گئے پہلے ایک دوائی تک محرم، ایک سنسان وادی میں اللہ چھوڑ کے جا رہا اپنی اولاد. اللہ کے حکم سے چھوڑا. وہ آگے کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے والے. دوسری فکر اولاد کے تعلق سے یہ ہو کہ اولاد اللہ کی عبادت میں لگنے لگی. اولاد اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے نہیں کر رہی ہے. قرآن نے اللہ کے نبی کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم دو اور خود اس پر جم جاؤ. قرآن نے نبیوں کو حکم دیا. پہلی فکر عقیدہ
کہ ان کا کردار اور ان کے معاملات کیسے ہیں، وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں چلتے پھرتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کی دوستی کیسی ہے، ان کے آچرن کیسا ہوگا، ان کے اعمال کیسے ہیں۔ آیا دنیا کے فتنوں کی طرف بڑھ کر ہماری اولاد بھی بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف، نشے کی طرف، چوری کی طرف، حرام خوری کی طرف چلی جا رہی ہے؟ اس کی بھی فکر کریں۔ اور جو بندہ بے فکر ہو کے ان چیزوں کی فکر نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح حدیث آپ فرماتے ہیں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، تین لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، تین لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ پہلا آدمی مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، دائمی شرابی، جنت حرام اس کو۔ والعاق، ماں باپ کا نافرمان، وہ ماں باپ جن کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اللہ نے اپنا حق بتانے کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ان ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے۔ اور تیسرا وَالدَّيُّوث الَّذِي يُؤْمِنُ فِي أَهْلِهِ الْخَبْثَ، وہ دیوس آدمی جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کو برداشت کر لیتا ہے، جنت میں نہیں جائے۔ اس کی موجودگی میں اس کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ برداشت کر رہا ہے، کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کوئی خبر نہیں رکھتا، اس کی اولاد بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہے، بدکاریوں سے زنا کے اندر ملوث ہے، وہ برداشت کر رہا ہے۔ ایسا دیوس آدمی جنت میں آتا ہے۔ معاملات کو دیکھا جائے کہ اولاد کہاں آ رہی ہے، کیا اس کی دوستی ہے، کون اس کے دوست ہے، کون اس کی سہیلی ہے، کالج اسکول کے نام پہ کہاں نکل رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، سہیلیوں کے ساتھ کہاں نکل رہی ہے، لباس کیسا ہے، ان باتوں کی فکر کی جائے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ الٹا ہو آئے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیوس آدمی ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کے گھر کے اندر بے حیائی ہوتی ہو، بے پردگی ہوتی ہو اور برے کام ہوتے ہو اور وہ اس کو برداشت کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے پرواہ بزنس کی، تجارت کی، دھندے کی، پیسے کی، مال کمانے کی، دنیا داری کی، اولاد کسی فکر نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کسی فکر یہ ہو کہ وہ کیسے خود کو اور خود کے گھر والوں کو جس طریقے سے دنیا میں نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اسے بڑھ کر خود کو اور خود کے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرے، جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان خود کو اور خود کی اولاد کو دین اسلام کا صحیح علم دے، دین اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرے، قرآن و سنت سے جڑ کے رہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پڑھے سمجھے، اس پہ عمل کرے اور دین پر صحیح طریقے سے چلے، اس دین پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ صحیح فکر کی بات دل میں رکھے گا خود کے لیے، خود کی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید دے سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی سوار دے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی سوار دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ قرآن پر اور سنت پر عمل کی توفیق دے کے زندہ رکھے، اور دنیا کے تمام طرح کے فتنوں سے ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو بچا کے رکھے، اور اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان کر دے، ان کو برائیوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں قبر سے لے کے حشر تک جتنے مرحلے ہیں تمام مراحل کے اندر اپنی رحمت کے سائے میں رکھتے ہوئے تمام مراحل میں اللہ کامیابی عطا فرمائے اور اخیر میں جہنم سے بچا کر اللہ رب العالمین جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تکبر یا رب العالمین وما علینا